پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے خاتون روزری، کیونکہ کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ سال میں ماں مقدسہ مریم کی عقیدت کے لیے 2 مہینے جو ہے وہ مقرر کرتی ہے، مئی کا مہینہ اور اکتوبر کا مہینہ، کیونکہ ماں مقدسہ مریم ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح کی ماں ہے، اس لیے اس کی عقیدت کرنا اور اس کو سلام پیش کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے مقدسہ مریم خاتون روزری، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کیٹیکسٹ کمیشن کے سیکرٹری مبشر انجیل بابو الیاس مہنگا صاحب کو کہ وہ اس خوبصورت ٹاپک پر بات کریں اور ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں، معلومات دیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ روزری جو ہے وہ کلیسیا میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے بابو جی ہم کیتھولک ٹی وی میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کیتھولک ٹی وی پاکستان کا کہ انہوں نے خاتون روزری کے اس خوبصورت ٹاپک پہ مجھے موقع دیا ہے تاکہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ آج مقدسہ مریم کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے اس روزری کے فروغ کے لیے خداوند سے برکت پائی، اور ہم اس ماں کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے روزری کی یہ عبادت اور روزری کا یہ وسیلہ، روزری کی یہ فضیلت کلیسیا کو عطا کی ہے۔ اچھا بابو جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاک روزری جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کلیسیا میں اس کا قیام کب اور کیسے ہوا؟ خوبصورت سوال کے ساتھ یہ سوال کافی وسیع اور گہرا ہے، لیکن اس وسیع سوال اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کلیسیا میں جو کچھ اس وقت منایا جاتا ہے اور کلیسیا کی روایت میں جو کچھ موجود ہے اس کا ذکر کرنے کے بغیر ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ مئی اور اکتوبر کے مہینے کی بات کر رہے تھے، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے خاتون روزری کا، تو یہ 7 اکتوبر کا دن جو اکتوبر کے مہینے میں اس عید کو منایا جاتا ہے، کلیسیا نے اسے مقرر کیا ہے۔ میں سال کے دوران کلیسیا 1 جنوری سے لے کر 8 دسمبر تک مقدسہ مریم کی 16 عیدیں مناتی ہے، اور سال کے دوران یہ 16 عیدوں کے منانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مقدسہ مریم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا اور روزری کی عبادت کی تبلیغ کرنا، روزری کی عبادت کی روحانیت کو اپنانا اور دوسروں کے لیے نمونہ بننا۔ تو اس لیے آپ کا یہ سوال جو روزری کے متعلقہ ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کی گہرائی، اس کی فضیلت اور اس سے ایماندار کس طرح سے برکت پاتے ہیں، ہم اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم جس کے وسیلے سے ہمیں یہ روزری ملی ہے، یہ روزری ملنے کے جو ذریعے تھے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ مقدسہ مریم کے ظہورات، یہ ظہوراتوں کا آغاز 1221 میں شروع ہوا، اور یہ ظہورات جو آخری ظہور ہوا 8 دسمبر 1999 کو، یہ بہت سارے لوگوں پر آخری ظہور ہوا۔ اس کے بعد جو ظہورات ہیں وہ شخصی ہیں، کسی کے ذاتی ہیں، کسی کو مقدسہ مریم کا دیدار ملنا یا کسی سے مقدسہ مریم کی گفتگو ہونا، یہ ذاتی اور شخصی ظہورات آج بھی چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن میں جن ظہورات کی بات کر رہا ہوں جو 1221 سے لے کر 1999 تک جو ظہورات ہیں، یہ پبلکلی لوگوں کے اوپر مقدسہ مریم کے ظہورات ہیں، اور یہ ظہورات ہیں ٹوٹل 17 ظہورات ہیں جو ان سالوں کے دوران میں مقدسہ مریم ظاہر ہوئی۔
اور اس ظہورات میں سے ہی 7 اکتوبر کی جو ہم عید مناتے ہیں یعنی خاتون روزری، اس میں مقدسہ مریم کی روزری کو فروغ دینے کی جو عید منائی جاتی ہے۔ مقدسہ مریم نے جو روزری کی تاریخ ہمیں دی ہے، اس کے ساتھ جو تاریخ کا جڑا ہوا شخص ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور وہ ہے مقدس ڈومنک۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مقدسہ مریم کی شخصیت، روحانیت اور اس پہ جو اردو زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آج تک پاکستان کے اندر جو اردو زبان میں مقدسہ مریم کی شخصیت پر، اس کی روحانیت پر اور اس کی عقیدت میں جو کتابیں 32 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جو مختلف مصنفین نے مقدسہ مریم کو عزت بخشی ہے۔ آج ہم عید کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ عید 7 اکتوبر کو جو عید منائی جاتی ہے، روزری کی عید، تو میں عید کے معنی بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے معنی ہے جو بار بار آئے، یعنی 7 اکتوبر ایک دفعہ نہیں آنا، یعنی بار بار آئے۔ یہ ڈکشنری سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ہر سال ہر سال 7 اکتوبر آتا ہے۔ دوسرا اس کے معنی ہے جشن کا دن، خوشی کا تہوار اور نہایت بڑی خوشی۔ یہ عید کے معنی ہیں۔ ہم عید اس منظر میں اور اس روح سے ہم عید مناتے ہیں۔ تو مقدسہ مریم سے عقیدت اور محبت کے لیے ہمیں مقدسہ مریم کی 2 لفظ میں نے کہے ہیں، اس طرح سے مقدسہ مریم کو دیکھنا ہے۔ مقدسہ مریم مومنین کی عقیدت اور کلیسیا میں منائی جانے والی عیدوں کے متعلق 2 نقطہ نظر اور روحانیت کی 2 لہریں ہیں۔ پہلی لہر یہ ہے مقدسہ مریم کی جانب دیکھنا، پھر روزری کی سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی مقدسہ مریم کی جانب نہیں دیکھتا تو اسے روزری کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر روزری کو سمجھنے کے لیے مقدسہ مریم کی مانند دیکھنا، ایک ہے مقدسہ مریم کی جانب دیکھنا اور ایک ہے مقدسہ مریم کی مانند دیکھنا۔ پھر جب ہمارا دیکھنا ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم واقعی روزری کے معنیوں کو، روزری کے اثر کو، روزری کی فضیلت کو، روزری کے معیار کو ہم ایمانی طور پر سمجھ پائیں گے۔ جانب دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مقدسہ مریم کی جانب دیکھنا، مقدسہ مریم کی طرف دیکھنا۔ مقدسہ مریم کی عقیدت اور احترام اور تعظیم، یعنی خدا کا مقدسہ مریم کو خصوصی طور پر خدا کا رحم مقدسہ مریم پر، یہ دیکھنا، جانب دیکھنا کہ خدا کا مقدسہ مریم پر خصوصی طور پر کوئی رحم ہوا، اور کیا رحم ہوا، خدا کی اس پہ برکت کیا ہوئی مقدسہ مریم پہ۔ پھر دیکھنا، اس کی جانب دیکھنا کہ خدا کا خصوصی چناؤ مقدسہ مریم کے لیے کیا ہے۔ پھر اس کی خصوصی بلاہٹ، جو مقدسہ مریم کی خصوصی بلاہٹ ہے، اس کی جانب دیکھنا اور ان پر غور کرنا۔ پھر روزری کی سمجھ آتی ہے کہ جو روزری ہم پڑھتے ہیں اور اس روزری میں مقدسہ مریم کو سلام پیش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں۔ یہ جانب دیکھنا جس کی وجہ سے مقدسہ مریم کو یہ ساری برکات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ساری برکات کی وجہ سے اسے مادر خدا بننے کا فضل ملا ہے۔ یہ جانب دیکھنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کی جانب دیکھتے ہیں، وہ موروثی گناہ سے مبرہ رہی، یہ اس کی جانب دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، اور یہ برکت اسے خدا نے بخشی اور اس وجہ سے وہ مادر خدا بنی، موروثی گناہ سے مبرہ رہی، آسمان پر اٹھائی گئی اور اس کی تاج پوشی کی گئی، فرشتوں کی ملکہ بنی اور آسمان کی رانی بنی، جس کی وجہ سے ہم روزری کی عبادت بڑی باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ مقدسہ مریم کی جو جانب لوگ دیکھتے ہیں ایماندار، سو یہ ساری چیزیں انہیں نظر آتی ہیں کہ مقدسہ مریم کون ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مقدسہ مریم کی طرح یعنی مانند دیکھنا، تو اسی سمت میں دیکھنا جس سمت میں مقدسہ مریم دیکھتی تھی۔ مقدسہ مریم بھی تو دیکھتی تھی، کس طرف دیکھتی تھی، کیا دیکھتی تھی، کس کو دیکھتی تھی؟ تو اسی سمت میں دیکھنا، اسی طرح دیکھنا جس طرح وہ دیکھتی تھی، انسان ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے اور ایک مومن ہونے کے ناطے سے کس طرح سے دیکھتی تھی۔ اس نے یسوع المسیح کو کیسے دیکھا، کیا دیکھا؟ یسوع المسیح کو اپنا بیٹا دیکھا، اپنا خدا دیکھا۔
اپنا بیٹا دیکھا، اپنا نجات دہندہ دیکھا. سو یسوع مسیح کو وہ کیسے دیکھتی ہے؟ خدا باپ کو اس نے کیسے دیکھا کہ خدا باپ کیا ہے؟ سو مقدسہ مریم کی مانند دیکھیں تو روزری کی سمجھ تب آتی ہے. روح القدس پر کیسے اس نے سوچا کہ روح القدس کیا ہے؟ مقدسہ مریم کی آنکھ سے کلیسیا کو دیکھنا، دنیا کو دیکھنا، انسانیت کو دیکھنا اور معاشرے کو دیکھنا بہت لازم ہے تاکہ ہم روزری کے معنیوں کو سمجھ سکیں. جیسے مقدسہ مریم کرتی تھی ویسے کرنا، یہ ایمانداروں کے لیے دعوت ہے. روزری صرف روزی پکڑ کے روزی پڑھتے جانا اور سلام مریم کا ورد کرتے جانا یہ مکمل کام نہیں ہے. جتنی دیر تک ایمان کی بیس جتنی دیر تک نہیں بنے گی، روزری کی فضیلت تو نہیں ملے گی. روزری کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے آج ان 2 لفظوں کا انتخاب کیا ہے، اور یہ 2 لفظ کہ مقدسہ مریم کی جانب دیکھنا اور مقدسہ مریم کی مانند دیکھنا، جتنی دیر تک ہم انہیں دیکھنے میں روزری کو نہیں دیکھیں گے اور اس طرح سے نہیں دیکھیں گے، اس کی فضیلت اور اس کی برکت شاید رسمی رہ جائے. شاید میں اس میں کہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مقدسہ مریم کی جانب دیکھنا اور مقدسہ مریم جیسے دیکھتی تھی ویسے دیکھنا، جی تو بات یہ ہے کہ مقدسہ مریم کو ہم کس عقیدت سے دیکھتے ہیں، یعنی ہماری نظر میں مقدسہ مریم کون ہے، پھر ہی ہم پراپر طور پہ مقدسہ مریم کو جان سکیں گے. اور پھر مقدسہ مریم کیا کرتی رہی ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدسہ مریم نے کہا، تو پھر ہم روزری کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے، یعنی اس کی شخصیت کو دیکھنا اور اس کے کردار کو دیکھنا. اور کردار میں ہم یہیں پہ پہنچے تھے کہ کردار یہ ہے کہ مقدسہ مریم کرتی کیا تھی، بالکل کیا کرتی تھی، ایمان میں اس کا کردار کیا تھا، یہ دیکھنا کہ مقدسہ مریم کرتی کیا تھی. سو دعوت یہ ہے ویسا کرنا ہے، جیسے وہ کرتی تھی ویسا کرنا ہے، جیسے وہ سوچتی تھی ویسا سوچنا ہے. یہ آج کل آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ، سوچے تو فرق ہے، لیکن کیتھولک ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جیسے ہمارے لیڈرز، جیسے ہمارے روحانی پیشوا، جیسے ہمارے انبیاء کرام، جیسے خدا کا بیٹا اور جیسے مقدسہ مریم، جیسے وہ سوچتے، جیسے یسوع کے شاگرد جیسے وہ سوچتے، سو اسی طرح سے ہمیں سوچنا ہے. یہ مقدسہ مریم ہمیں دعوت دیتی ہے. فیصلہ کیسے کرتی تھی، اس نے کیا کیا فیصلے کیے، اس کی ہاں کا فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ تھا. جیسے وہ فیصلہ کرتی تھی ویسے فیصلہ کرنا، خدا کے لیے، ایمان کے لیے، تبلیغ کے لیے، کلام کے لیے، خدا کے بیٹے کے لیے، نجات کے لیے. سو فیصلے کرنا یہ بہت ضروری ہے. امتیاز کرنا، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جو مقدسہ مریم امتیاز میں اس کا کردار دیکھنا کہ وہ کیسا امتیاز کرتی تھی اور ہمیں کس طرح سے امتیاز کرنا ہے. عمل کرنا یعنی خدا کے کلام پر عمل کرنا. جیسے ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس نے عمل کے طور پر اس نے خوبصورت الفاظ یوں بیان کیے، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. سو عمل کی بات کی انتہا کر دی. سو اس نے اپنے آپ کو فلی طور پہ، مکمل طور پر خداوند میں دے دیا اور عمل کی معراج کو چھو لیا. تو اسی طرح سے مقدسہ مریم کی ترجیحات کی بات میں کرنا چاہوں گا. جوان تھی، انسان بھی تھی، ماں بھی تھی، تو ترجیحات فرق تھیں. جو آج کی دنیا کے نوجوانوں کی ترجیحات ہیں وہ فرق ہیں، لیکن مقدسہ مریم کی عمر کے مطابق اس کی ترجیحات بھی بہت ساری ہو سکتی تھیں، لیکن سب ترجیحات کی قربانی کی ہے، سب ترجیحات کو چھوڑا ہے. صرف ایک ترجیح رکھی، اور وہ ترجیح کیا ہے؟ خدا کے کلمے کو مختار بنانا، خدا کے کلمے کو جنم دینا اور خدا کے کلمے کو جنم دے کر اسے دنیا میں لانا اور اس کی پیروی کرنا اور اس کا حکم ماننا. اچھا بابو جی، آپ نے مفصل بات کی ہے ماں مقدسہ مریم کی شخصیت پر اور اس کے کردار پر. تو ہمارا سوال یہ ہے
کہ روزری کا مطلب کیا ہے اور کلیسیا میں اس کا قیام کب ہوا؟ تو روزری کا مطلب اور کلیسیا میں اس کا قیام، روزری کا مطلب اور کلیسیا میں اس کے قیام کے ایک تاریخی واقعہ ہے جو میں لکھ کے لایا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ تاریخی بات ہے، زبانی بات کرنے سے شاید کچھ بات آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو میں یہ واقعہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ کے ناظرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم روزری کی بات کرتے ہیں تو روزری کا اصل اور حقیقی مطلب گلابوں کا باغ یا پھر گلدستہ کے ہیں۔ یہ فرشتانہ اور انسانی ریاضت ہے جس کو خاتون روزری نے روح القدس کی ہدایت پا کر 3 حصوں پر مشتمل بیدوں کی شکل یعنی خوشی، دکھ اور جلال کے بید مقدس ڈومنک کو بدعتوں کے خلاف نجات کا راستہ دکھانے کے لیے دی۔ ایک روایت کے مطابق مقدس ڈومنک بندہ خدا روحوں کو بچانے والا 13ویں صدی کا جوشیلا مبشر ایک دن جب بدعتوں کے خلاف مذمت اور تبلیغ کرتے جنگ میں نڈال ہو گیا تو ملک فرانس میں تولوز کے نزدیک جنگوں میں گوشہ نشینی کی غرض سے چلا گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں نظم و ضبط کو اتنا اپنایا کہ اس کا سارا جسم سخت ریاضت کے باعث کانٹا ہو گیا اور آخر کار وہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا۔ اس موقع پر مقدسہ مریم 3 فرشتوں کی رفاقت میں اس پر ظاہر ہوئی اور کہا، پیارے ڈومنک، کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کے لیے پاک تثلیث کون سے ہتھیار استعمال کرنے کا خواہاں ہے؟ مقدس ڈومنک نے جواب دیا کہ اے پیاری خاتون، مجھ سے زیادہ اچھی طرح تو جانتی ہے، کیونکہ تو اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے سب سے زیادہ قریب تھی اور تو ہی ہماری نجات کا وسیلہ بنی۔ ماں نے جواباً فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ تجھے اس امر سے آگاہی ہو کہ اس قسم کی جنگی صورتحال میں سب سے بڑا آلہ فرشتانہ حمد رہی ہے جو کہ نئے عہد نامے کا بنیادی پتھر ہے۔ اس لیے اگر تو سرکش روحوں تک رسائی کرنا چاہتا اور انہیں جیتنا چاہتا ہے تو میری حمد کی تعریف کر۔ اگر تمہاری خواہش ہے کہ روحیں نجات پائیں تو روزری کی منادی کرو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ میری روزری بدی کو جڑ سے اکھاڑ دے گی، گناہ سے پناہ دے گی اور بدعتوں کے خلاف غالب آئے گی۔ تب مقدس ڈومنک مطمئن ہوا اور اس ضلع میں لوگوں کو تبدیل کرنے کا شعلہ زن جوش لے کر اٹھا اور سیدھا کیتھیڈرل کی طرف گیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اسی لمحہ نادیدہ اور نادیدنی فرشتوں نے گرجا گھر کی گھنٹیاں بجائیں اور مقدس ڈومنک نے خدا کا کلام جوش و خروش سے سنانا شروع کیا۔ بطور ڈومنکن ایمان غازی ہوتے روزری کی بشارت دی جو مقدسہ مریم نے مقدس ڈومنک کو رویا میں عطا کی، جو روزری کے وسیلے روحوں کو بچاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے مقدس ڈومنک کی زندگی میں کہ مقدسہ مریم نے اسے روزری کی عبادت اور روزری عطا کی بدعتوں کے خلاف اور جنگوں کے خلاف لڑنے کے لیے اور اس پر فتح پانے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب مقدس ڈومنک نے اس پہ واز کیا، لوگوں نے روزری کو اپنایا، روزری پڑھنی شروع کی، تو اس کے بعد جنگوں پہ فتح ہوئی اور سبھی امن اور سکون ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے بابو جی 13ویں صدی میں روزری جو ہے وہ مقدس ڈومنک کو ماں مقدسہ مریم نے بتایا کہ اس طریقے سے روزری جو ہے وہ پڑھی جائے یا اس کا بیان لوگوں کو بتایا جائے، تو تب سے روزری کا آغاز جو ہے وہ کلیسیا میں ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ روزری
جو ہے اس کا کلام مقدس کے ساتھ آپ کیسے تعلق بیان کریں گے؟ یہ جب ہم آگے جائیں گے تو اس کا ذکر آئے گا کہ روزری کا جو کلام مقدس کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ اگر ہم اگلے سوالوں میں جائیں تو پوری روزری کو ہم ایک انجیل کہتے ہیں. یہ انجیل کی بشارت ہے. روزری کی عبادت اور روزری پڑھنا یسوع مسیح کے بیدوں پر غور کرنا ہے. اور جتنے بھی 20 بید ہیں جو ہم 20 بیدوں پہ جب ہم روزری پڑھتے ہیں، دیکھیں میں نے جو پہلے بات کی کہ 3 شکلوں کی صورت میں مقدسہ مریم نے ان پہ غور و خوض کیا، یعنی یسوع مسیح کے دکھوں پر اور اس کے جلال پر اور اس کے زندگی پر، زمینی زندگی پر. تو یہ جتنی بھی روزری ہے ساری کی ساری روزری انجیل پیش کرتی ہے. انجیل سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں مثال کے طور پہ اگر ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو یہ مسیحی تعلیم کی معراج ہے. مسیحی تعلیم ساری کی ساری یہی ہے. اگر ہم اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو یہ کلام مقدس میں درج ہے. اگر ہم فرشتے کا سلام پڑھتے ہیں تو یہ کلام مقدس میں درج ہے. اگر ہم بیدوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم خوشی کے بیدوں کی بات کر لیں تو خوشی کے بیدوں کے 5 کے 5 بید کلام مقدس میں موجود ہیں جن کو ترتیب دیا کلیسیا نے. اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ روزری کلام مقدس سے باہر ہے. روزری کلام مقدس کے اندر ہے اور روزری کلام مقدس سے بنائی گئی ہے اور کلام مقدس کی نمائندگی کرتی ہے اور کلام مقدس کی تبلیغ کرتی ہے. اس لیے کلام مقدس سے روزری کا کلام مقدس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، نہ ہم ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. بالکل بابو جی، جیسے ہم بیدوں پر آپ نے کہا کہ غور کریں تو وہ ساری باتیں جو ہیں خداوند یسوع المسیح کے منہ کی باتیں ہیں. اور انجیل مقدس جو ہے وہ خوشخبری ہے، وہی والی جو خداوند یسوع المسیح نے ہمیں دی ہے. تو جب انجیل مقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے بید جو ہے وہ انجیل مقدس کے اندر موجود ہیں. تو اس طریقے سے کلام مقدس کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا اس کو ریلیٹ کیا ہے. اور پھر جیسے آپ نے فرشتے کے سلام کی بات کی، اے ہمارے باپ کی بات کی، تو یہ سب کچھ انجیل مقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور انجیل مقدس سے لیا گیا ہے. اس لیے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ انجیل مقدس کے ساتھ روزری کا کیا تعلق ہے. اب میں آپ سے اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اسے کلیسیا میں بھی عام ہونا چاہیے کہ روزری ایک چھوٹی انجیل ہے. بالکل ایک چھوٹی انجیل ہے، کیونکہ انجیل کے سارے واقعات تو اسی کے اندر موجود ہیں. تو پاک روزری کا جو تاریخی آئینہ ہے نا، تاریخی آئینہ پاک روزری کا، تو میں چھوٹے سا بیان دینا چاہتا ہوں کہ کیتھولک کلیسیا کی روایت کے مطابق یہ روزری کے تاریخ میں مختلف قسم کی اشکال رہی ہیں. یہ ایک دم سے روزری جو ابھی ہمارے پاس ہے یہ ایک دم سے ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آئی. تاریخ میں اس کی صورتیں بہت ساری مختلف قسم کی صورتوں میں سے گزر کر یہ روزری ہمارے پاس پہنچی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ لوگوں کو روزری کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو کسی نہ کسی صورت کلیسیا میں موجود یہ روزری تھی، لیکن اس کی شکلیں فرق تھیں. تاہم 1659 یعنی 59 کی بات کریں تو پوپ پائس نے اسے باقاعدہ طور پر کلیسیا میں مروجہ دعا کے طور پر اسے شامل کیا، اجازت دی کہ یہ دعاؤں میں شامل کی جائے. ابتدائی کلیسیا اور وسط زمانہ میں داؤد کے زبور عقیدت کے منار تھے، اور یہ اس وقت 150 زبور اور پھر 50 زبوروں کا ورد توبہ کی عکاسی کرتا تھا. تو جتنے بھی راہب اور منکس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو وہ جب زبور پڑھتے تھے تو وہ رسی لے کر اس پہ گرا دیتے تھے، اور ایک زبور پڑھا اور ایک گرا دی، اور اس طرح سے وہ گرا دیتے جاتے تھے اور ان کی گنتی کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ شکل جو روزری کی پہلی بنی زبوروں سے بنی تھی. زبور سے 150 زبوروں سے اس کی شکل، روزری کی شکل گرا دینے سے اس کی شکل بنی. تو
50 زبور جو اسلام مریم پر مشتمل ہم سمجھتے ہیں، 50 زبور جو ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم کی جو روزری میں اسلام مریم ہے وہ بھی 50 ہے، اس لیے اس کا مناجاتی ریکارڈ جو ہے وہ مناجات کے طور پر، توبہ کے طور پر وہ پڑھتے تھے 50 زبور، اور اسے اب اس طرح سے شکل ملی کہ یہ روزری کی جو اب مالا ہمارے پاس موجود ہے اس کی جو پیچھے ہسٹری ہے اس کا تعلق زبوروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان منکس اور راہبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اچھا بابا جی، ہمیں یہ بتائیں کہ خاتون روزری جو ہے وہ یسوع مسیح کی ہم سفر کیسے ہے؟ خاتون روزری یسوع مسیح کی ہم سفر اس طرح سے ہے کیونکہ مقدسہ مریم کا سارا دھیان اور اس کا دیکھنا کلام ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا، سو مقدسہ مریم سارا وقت خدا کے کلام کو دیکھتی ہے۔ جو کلام اس سے ہوا اس نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو کلام کیا اس نے اس کلام کی طرف دیکھا ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم کا خاتون روزری کا مقدسہ مریم کا کلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے جس پہ وہ خود عمل کرتی رہی۔ اس لیے تو اس نے کانا گلیل کی شادی میں بھی یہی کہا تھا، جو کچھ تمہیں یہ کہے وہ کرو، یعنی اس کے کلام پر عمل کرو، جو کلام یہ کرتا ہے سو اس کلام پر عمل کرو۔ تو اس لیے مقدسہ مریم خاتون روزری کا کلام کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ وہ کلام کی تبلیغ کرتی ہے۔ بالکل وہ یسوع کی ہم سفر ہے، کیونکہ دیکھیں پیدائش سے لے کر صلیب تک وہ یسوع کے ساتھ ہے۔ اچھا بابو جی، ہمیں بتائیں کہ روزری خدا کے قدوس مولود کا مکاشفہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور جو کلام مقدس کے ساتھ دوستی رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کی سٹڈی بھی کرتے ہیں اور اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ قدوس مولود کا مکاشفہ، یعنی قدوس مولود کون ہے اور اس کا مکاشفہ کیا ہے؟ تو یہ اس کا مکاشفہ روزری کے بھیدوں میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے قدوس مولود کے مکاشفے کو بیٹے کی زندگی کا مکاشفہ کہا جاتا ہے، خدا کے بیٹے کی زندگی کا مکاشفہ ہے۔ یہ دو مکاشفہ جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سو یہ مکاشفہ شاید مکاشفہ کے معنی ہوتا ہے منکشف کرنا، مکاشفہ کے معنی ہے منکشف کرنا، یعنی چھپی ہوئی چیز کو، ایک بھید کو بیان کرنا اور کھولنا اور دکھانا۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں سو اس نے کہا دیکھ اور لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ سو خداوند مکاشفہ دکھاتا بھی ہے اور لکھاتا بھی ہے۔ تو اس لیے مکاشفہ کا مطلب منکشف کرنا، یعنی کسی چھپی ہوئی چیز سے پردہ اٹھانا یا اسے ظاہر کرنا۔ یہ روزری جو ہے یہ خدا کے قدوس مولود کا مکاشفہ ہے۔ اب بات کی سمجھ آئے گی۔ روزری جو ہے یہ خدا کے قدوس مولود کا مکاشفہ ہے۔ وہ ساری چیزیں جو خدا قدوس مولود پہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، روزری انہیں بھی بیان کرتی ہے اور انہیں منکشف کرتی ہے، یعنی اس کے بھیدوں کو منکشف کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا جو ابتدا میں تھا اور ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، وہ اس کا مکاشفہ کیا ہے۔ اچھا بابو جی، اہل ایمان کے لیے خاتون روزری کی اہمیت کیا ہے؟ خاتون روزری مقدسہ مریم ہے۔ اہل ایمان کے لیے خاتون روزری کی اہمیت بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو اہل ایمان ہیں، دوسرے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں تو اسے ایک عام عورت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں خاتون کی بات کرتا ہوں۔ خاتون لفظ کے مطلب کو پاکستانی ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو خاتون لفظ کا معنی کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں زبانوں کے لحاظ سے، اگر ہم چلے جائیں یونانی زبان میں چلے جائیں، اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے مذہب کی زبان میں چلے جائیں تو خاتون ایک درجہ ہے، ایک معزز خاتون کا نام ہے۔ خاتون ایک معزز
شخصیت کا نام ہے جو عورت کی صورت میں ہے۔ دیکھیں میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا بات، لیکن آپ کے کویسچن نے مجھے مجبور کیا کہ یہ بات میں کروں۔ ایک دفعہ میں نے ایک لیکچر میں کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں مقدسہ مریم کو خاتون یعنی عورت کہا، لیکن کیوں کہا؟ لیکن اس کے پیچھے جو ببلیکل جو اس کے پیچھے وجوہات ہیں، سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند یسوع نے اپنی ماں کو ماں کی بجائے عورت یعنی خاتون کہہ کر پکارا۔ تکوین اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں جائیں تو خدا کے اس وقت نجات کے منصوبے میں خدا نے ایک شخصیت کو ایک نام دیا اور وہ نام تھا عورت۔ ایک شخصیت، اور وہ کون سی شخصیت؟ جو ابلیس کے سر کو کچلے گی اور جس کی نسل ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ اس شخصیت کو جو نام دیا وہ خدا نے ایک نام دیا تھا۔ وہ نام کیا دیا تھا آپ بتائیں؟ اب خاتون یا عورت؟ عورت دیا، خدا نے نام دیا عورت۔ اب جو نام خدا نے دیا کلام مقدس اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں پاک تثلیث اس وقت موجود تھے، تو جب خدا کا بیٹا پاک روح اس وقت موجود تھے جنہوں نے یہ نام ایک شخصیت کو دیا عورت۔ اب خدا کا بیٹا جب اس نے جنم لے لیا، اب وہ اس نام کی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نام مل چکا ہے۔ کلام مقدس کو تکوین کی کتاب سے روٹین میں پڑھتے آئے تو ہم عورت کی بات اسی زاویے اور انہی معنوں میں دیکھتے ہیں کہ عورت کا مقام، خاتون کا مقام بائبل مقدس میں کیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں عورت کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا مقام رکھا گیا ہے، جو تکوین 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا نے جو مقام بخشا وہی مقام جاری ہے پوری بائبل مقدس میں، اور اس کا اختتام بھی اسی نام سے ہوتا ہے، جلال بھی اسی نام سے ہوتا ہے۔ اختتام کیسے ہوتا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا تو اس نے اپنے پیارے شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہا عورت دیکھ تیرا بیٹا۔ یہ اختتام تھا ایک قسم کا۔ لیکن اس کا جلال کیا ہے کہ جب مکاشفہ 12 باب ہم پڑھتے ہیں تو آسمان پر جب اس کی تاج پوشی ہوتی ہے، اس کا جلال کیا ہے؟ جلال بھی ایک خاتون کے نام سے، ایک عورت کے نام سے ہوتا ہے۔ ابتدا بھی عورت کے نام سے ہوتا ہے اور اس کا جلال بھی، اختتام بھی اور جلال بھی عورت کے نام سے ہوتا ہے۔ بائبل مقدس جس سے شروع کرتی ہے اسی پہ ختم کرتی ہے اور اسی پہ جلال دیتی ہے، اور یہ مقدسہ مریم کی شان ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ بالکل بابو جی، درست آپ نے فرمایا۔ ابھی میں پوچھنا چاہوں گا، روزری کی عبادت سے کسی کو کوئی معجزہ ملا؟ یہ خوشخبری، جس خوشخبری کی اور جس بشارت کی آپ بات کرتے ہیں، یہ بہت گواہیاں ہیں۔ اس دفعہ میں زیارت مریم بعد میں گواہیوں کی ذمہ داری میں نے ادا کی، تو اگر آپ نے کوئی ریکارڈنگ کی ہو تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت ساری گواہیاں روزری کے ذریعے سے ہمیں وہاں پر سننے کو بھی ملی۔ ہر گھرانہ جو ایمانداروں کا گھرانہ ہے، وہاں پر جس گھر میں روزری کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں، کسی بھی گھر میں، بشرطے کہ وہاں پر روزری کی عبادت ہوتی ہو، یعنی شام کو خاندان مل بیٹھ کر روزری پڑھتا ہو، آپ دیکھیں گے اس گھر کے اندر ان کے اندر معجزات کتنے ہیں۔ ان کے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ کوئی بے شک تھوڑے پیسے ہیں لیکن بابرکت ہے، کمی نہیں ہوتی۔ ان کی اولاد ترقی کرتی ہے، ان کی اولاد نیک ہے، جو سب سے بڑی برکت ہے۔ نیک اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی برکت خداوند کی طرف سے ہے، اور یہ کیسے ہے؟ صرف خاندانی روزری سے، خاندان میں روزری پڑھنے سے۔ تو بہت ساری خوشخبری، بشارت ہر گھرانے کے اندر موجود ہے، لیکن ان گھرانوں کے اندر جن میں روزری کی عبادت باقاعدگی سے ہوتی ہے، اور یہ خدا کے کلام سے ملاپ ہے، خاندان کا ملاپ ہے خدا کے کلام کے ساتھ، جس گھرانے میں باقاعدہ روزری ہوتی ہے۔ اچھا بابو جی، یہ بتائیں کہ روزری کی جو عبادت ہے، روزری کی جو دعا ہے، کیا یہ اجتماعی دعا ہے یا انفرادی دعا ہے؟
روزری کی عبادت ایمانداروں کی دعا ہے. روزری کی عبادت ایمانداروں کی دعا ہے، لیکن یہ انفرادی بھی ہے، یہ خاندانی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، اور یہ تینوں پیٹرن کی دعا ہے. یہ اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انفرادی، صرف انفرادی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ آپ گروہ میں بیٹھ کے کریں تو اس کی فضیلت فرق ہے، اگر آپ انفرادی کرتے ہیں اس کی برکت فرق ہے، اور اگر آپ اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اس کی برکت فرق ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ خاندانی طور پہ کرتے ہیں تو اس کی برکت فرق ہے. تو اتنی خوبصورت دعا اور یہ روزری کی عبادت ہے کہ ہر ایک کو اس کے مطابق اس دعا اور عبادت سے برکت ہی برکت ملتی ہے. یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، یہ ایک پیٹرن میں نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی دعا بھی ہے، اجتماعی دعا بھی ہے اور خاندانی دعا بھی ہے. تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے بڑے مفصل طریقے سے ہمارے ناظرین کو آج روزری کی اہمیت، روزری کی تاریخ اور روزری سے حاصل ہونے والی خوشخبری جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ روزری کی عبادت جو ہے وہ کلیسیا میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بابو جی نے بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی انجیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ یہ مکمل عبادت جو ہے یہ انجیل مقدس سے لی گئی ہے، اور اس کی بیس جو ہے وہ انجیل مقدس ہے. اس لیے جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں یا اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو ہم انجیل مقدس میں سے یہ ورد کرتے ہیں. اس لیے کیتھولک کلیسیا 7 اکتوبر کو خاتون روزری کی عید مناتی ہے. آپ سب کو خاتون روزری کی عید بھی بہت بہت مبارک ہو، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.